مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأمتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. راتی رتی نیند نہ آوے دیہا رہے حیرانی ہو. راتی رتی نیند نہ آوے دیہا رہے حیرانی ہو. عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی ہو. کر عبادت پچھو تاسیں جے ضائع گئی جوانی ہو. حق تو انہانو حاصل باہو جنہ ملیا پیر جیلانی ہو. حاضرین محترم، عزت مآب، واجب الاحترام، محترم المقام صوفی بشیر احمد بھٹی صاحب، اللہ رب العزت انہیں اور زیادہ دین متین کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صدر میلاد کمیٹی تانی چک محترم المقام عزت مآب ڈاکٹر محمد ساجد نسیم صاحب زیدہ مجدہ، اللہ رب العزت انہیں اسی طرح پورے علاقے کو متحد رکھتے ہوئے میلاد مصطفیٰ کا کام کرنے کی اور اس انجمن کو مزید ارتقاء کی منازل طے کروانے کی ہمت اور توفیق بخشے. اہل محبت، ارباب علم و دانش، غوث الاعظم کی یادوں کے دن گزر رہے ہیں. ربیع الغوث جس ماہ مقدس میں حضور شہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، الشیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کا وصال ہوا، بڑی 11ویں شریف کے دن ہیں اور محفل میلاد مصطفیٰ ہے. محفل کا عنوان میلاد اور دنوں کی نسبت شہنشاہ بغداد سے اور میزبان محفل کی طرف سے حکم یہ بھی ہے کہ ذکر حسین سننا ہے. تو میں چاہوں گا کہ مختصر وقت میں ان ساری بارگاہوں کی قدم بوسی کر لی جائے، لیکن اس سے قبل میں بڑے دھیمے انداز میں ایک لیکچر کی صورت میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ چاہوں گا کہ دل و دماغ میں اتر جائے، اس کے معانی ہم یاد کر لیں، کیونکہ
ہر جگہ ہر وقت جوش و جذبے سے بھری ہوئی تقریریں ہی مقصود نہیں ہوتی، کچھ ہمیں بھی سیکھنا ہے تاکہ جب اغیار ہمیں سوال کریں تو ہمارے پاس بھی کوئی چیز ہو جو ہم جوابی طور پر پیش کر سکیں۔ ہم نے چندہ اکٹھا کیا یا اپنی آمدن سے روپیہ 10 روپے اکٹھے کرتے رہے، پھر اس کا اہتمام کیا، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہے۔ یا کوئی جانور ہے جس کو ہم پال رہے ہیں، کیوں جب دن آئے گا میرے پیر کا تو میں اپنے پیر کے عرس میں اسے اللہ کے نام پر خیرات کروں گا۔ تو سوال یہ آ گیا کہ بھئی تم نے غیر اللہ کا نام لے لیا، اب یہ چیز حرام ہو گئی۔ پکا ہوا کھانا، پالا ہوا جانور تم نے کہا داتا صاحب کا، یہ تو حرام ہو گیا۔ تم نے کہہ دیا کہ یہ غوث اعظم کا ہے، یہ تو حرام ہو گیا۔ تو جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے وہ تو حرام ہو جاتی ہے۔ ہم نے قرآن پاک سے یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام آ جائے کیا وہ حرام ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کبھی اس سوال سے آپ کو بھی سامنا کرنا پڑا ہوگا یا کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا؟ یہ سوال ہوتا ہے نا، بولیے۔ یہ داتا صاحب کی نیاز ہے، داتا صاحب کون ہوتے ہیں؟ یہ تو حرام ہوگی داتا صاحب کا نام آنے سے۔ ہمیں کسی سے الجھنا نہیں ہے، ہمارا کسی سے کوئی تنازع نہیں ہے، لیکن حق سمجھنا ہر ایک کا حق ہے، تحقیق ہر ایک کا حق ہے۔ قرآن پاک کے احکامات کو کما حق کو جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو پیغمبر اسلام نے تعلیم فرمایا اسے سمجھنا یہ ہر ایک کا حق ہے، اور تسلیم کرنا ماننا یہ قسمت کی بات ہے۔ جو قرآن پاک کی آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ المائدہ کی 103 نمبر آیت ہے، 103 نمبر، اور یہ پارہ 7واں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ، ایک نام آیا بحیرہ، ولا صائبۃ، صائبہ، ولا وسیلۃ، وسیلہ، ولا حام، حام، یہ 4 نام آئے۔ آپ توجہ رکھیے گا، یہ 4 جانوروں کے نام ہیں، بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام، 4 جانوروں کے نام ہیں۔ اور یہ جانور تو یہ ایسے نہیں جن کو ہم جانتے نہیں یا جن کو ہم نے دیکھا نہیں۔ بحیرہ بھی اونٹنی کو کہتے ہیں، صائبہ بھی اونٹنی کو کہتے ہیں، وسیلہ بکری کو کہتے ہیں، حام اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن ہر اونٹ کو نہیں، ہر اونٹنی کو نہیں، ایک خاص حالت ہے۔ عرب لوگ جب بیمار ہوتے یا کسی لمبے سفر پہ جاتے تو وہ سفر پہ جانے سے پہلے منت مانتے کہ اگر اس سفر سے میں خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹ آیا تو میری یہ اونٹنی بتوں کے نام ہو۔ اب بت بھی ایک نہیں تھا، لات، منات، عزا، حبل، یغوث، یعود، نائلہ، اصاف، بے شمار بت تھے۔ 360 تو حرم پاک میں تھے، اور پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ان کی تعداد معلوم نہیں۔ اب کسی نہ کسی بت کے متعلق وہ کہتے
کہ اگر میں صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لوٹ آیا تو یہ اونٹنی یہ لات کے نام ہے یا منات کے نام ہے یا عزا کے نام ہے، کسی نہ کسی بت کے نام کر دیتے، منت مان لی۔ اللہ نے مہربانی کی اور وہ اس سفر سے بخیر و عافیت واپس آ گیا، یا اس بیماری سے شفا پا گیا، تو اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق وہ اس اونٹنی کو بتوں کے نام کر دیتا، اور علامت یہ تھی کہ اس اونٹنی کا ایک کان چیر دیتے، اور چرا ہوا کان دیکھ کر ہر کوئی سمجھ جاتا کہ اس کا دودھ ہمارے لیے حرام ہے، اس پر سواری کرنا ہم پر حرام ہے، اس کا گوشت کھانا ہمارے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور بتوں کے نام ہو چکا۔ یہ کن کی سوچ تھی؟ مشرکین مکہ کی۔ اسی طرح دوسرا جانور ہے سائبہ، وہ اونٹنی جو 9 مرتبہ بچہ جنتی اور 9ویں مرتبہ نر ہوتا، تو اس اونٹنی کو بھی بتوں کے نام کر دیتے اور اس کا نام رکھتے سائبہ۔ اگر بکری مادہ جنتی تو وہ اپنے لیے رکھ لیتے، اگر نر جنتی تو وہ بتوں کے نام کر دیتے، اور اگر نر اور مادہ دونوں بچے ایک پیٹ سے بکری کے پیدا ہوتے تو پھر ان کی تقسیم کے مطابق تو یہ چاہیے تھا کہ نر جو ہے وہ بتوں کے نام، مادہ جو ہے وہ ہمارے لیے، لیکن چونکہ یہ دونوں ایک پیٹ سے پیدا ہوئے لہذا اس مادہ کو بھی نر کے ساتھ ملا کر بتوں کے نام کر دیتے اور اس کا نام رکھتے وسیلہ۔ وسیلہ وصل سے ہے، واصلت الاخت باخاہا، کہ یہ بہن جو ہے، مادہ جو ہے، یہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ مل کر بتوں کے نام ہو چکی۔ چوتھا جانور ہے حام، جس اونٹ کی جفتی سے 10 مرتبہ اونٹنی حاملہ ہو جاتی، اس اونٹ کو بھی اب بتوں کے نام کر دیتے۔ یہ 4 جانور وہ ہیں جن کو پورا معاشرہ عرب کا جانتا ہے کہ یہ چاروں جانور بت پرستوں نے بتوں کے نام کیے ہوئے۔ چاروں جانور قرآن پاک کو نازل ہوئے 1435 سال گزر گئے، آج تک جتنی تفاسیر لکھی گئی، خواہ تفسیر لکھنے والا کسی بھی زاویہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عقیدے کو رکھنے والا ہو، ان جانوروں کے متعلق ہر ایک مفسر کا یہی کہنا ہے کہ یہ 4 وہ جانور ہیں جو مشرکین عرب نے بتوں کے نام کیے تھے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اور وہ ان جانوروں کو حرام سمجھتے تھے، ان کا دودھ ہمارے لیے حلال نہیں، حرام ہے، کیوں؟ بتوں کے نام ہو گئے۔ ان کا سواری کرنا ہم پر حلال نہیں ہے، کیوں؟ بتوں کے نام ہے۔ ان کا گوشت کھانا ہمارے لیے حرام ہے، حلال نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بتوں کے نام ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، اللہ تعالیٰ نے نہ کسی جانور کو بحیرہ بنایا، نہ اللہ نے کسی کو صائبہ بنایا، نہ اللہ نے کسی کو وسیلہ بنایا، نہ اللہ نے کسی کو، یہ سواد کے ساتھ ہے وسیلہ وصل والا، نہ اللہ تعالیٰ نے کسی جانور کو حام بنایا۔ یہ درجے بنا کر، یہ نام دے کر تم نے حلال کی، ان کو حلال جانوروں کو حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں کیا۔ اور جو لوگ حرام کہتے ہیں انہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
لیکن وہ لوگ جو کافر ہیں یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں۔ بہتان کیا لگاتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، یہ انہیں حرام کرتے ہیں۔ اللہ نے انہیں حلال کیا ہے، یہ حرام بتاتے ہیں۔ اللہ نے حرام نہیں کیا، یہ حرام کہہ کر خدا پر جھوٹا بہتان باندھ رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو خدا کی حلال کردہ اشیاء کو حرام قرار دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھو اور توجہ اس طرف بھی کرو کہ یہ وہ جانور ہیں جن پر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ایک دن دو دن نہیں، ہفتہ مہینہ عشرہ نہیں، بلکہ سال ہا سال تک بتوں کا نام لیا جاتا رہا۔ یہ لات کا نام ہے، یہ منات کے نام ہے، یہ حبل کے نام ہے، یہ عزا کے نام ہے، یہ یعوز کا نام ہے، یہ اصاف کے نام ہے، یہ نائلہ کے نام ہے۔ مختلف بتوں کا نام ان جانوروں پر بار بار لیا جاتا رہا، سال ہا سال لیا جاتا رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگرچہ ان پر بتوں کا نام خدا کے دشمنوں کا نام ہے، لیکن پھر بھی یہ حرام نہیں، یہ حلال ہے۔ اگر کسی چیز پر خدا کے دشمنوں کا نام بارہا لیا جائے تب بھی وہ حلال رہتی ہے، تو جس چیز پر خدا کے دوستوں کا نام آ جائے وہ کیسے حرام ہو جاتی ہے؟ حلال اور حرام ہونے کی یہ زاویہ نہیں کہ جس پر کسی کا نام آ گیا وہ حرام ہو گئی۔ اگر یہی ضابطہ رکھیں گے تو پھر کون سی چیز حلال رہے گی؟ یہ مکان کس کا ہے؟ یہ فلاں کا مکان ہے، یہ فلاں کا مکان ہے، یہ فلاں کا مکان ہے۔ کسی مکان کے لیے نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا مکان ہے، صرف مسجد کو کہتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، باقی تمام مکانوں پر غیر اللہ کا نام ہے، تو پھر وہ بھی حرام ہو گئے۔ یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ فلاں کی ہے، وہ بھی حرام ہو گئی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا تعالیٰ نے لوگوں کو اتنا ہی پابند کیا ہے جتنی ان میں وسعت ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، خدا تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، تمہیں آسانی کا راستہ دیتا ہے۔ تو خدا آسانیاں دیتا ہے، تم بھی آسانیوں میں رہو، ورنہ زندگی دشوار ہو جائے گی۔ ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام آ جائے تو چیز حرام ہوگی۔ تکبیر پڑھتے ہوئے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے گا تو جانور حرام ہوگا، لیکن اگر ذبح کے وقت اللہ ہی کا نام لے کر ذبح کیا جائے، لیکن کہا جائے کہ یا اللہ تیرے نام پر ذبح ہے، تیرے نام کی خیرات ہے، اس کے عوض میں ملنے والا جو اجر و ثواب ہے وہ میں داتا علی حجویری کے حضور نیاز پیش کرتا ہوں، وہ میں غوث اعظم جیلانی کے حضور نیاز پیش کرتا ہوں، وہ میں شیخ سید عبد القادر جیلانی کے حضور نیاز پیش کرتا ہوں، وہ میں بابا فرید الدین گنج شکر کے حضور نیاز پیش کرتا ہوں، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کے حضور نیاز پیش کرتا ہوں، وہ میں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا اپنے والدین کے نیاز کرتا ہوں۔ حرام نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے کرم سے امید ہے کہ ثواب تجھے بھی ملے اور ثواب ان کو بھی ملے جس کا تم نے نام لے لیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کہنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے حلال کی تو حرام کہتا ہے، میں نے حلال کی تو حرام کہتا ہے، تو جو میری حلال کردہ چیزوں کو حرام کہے وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں کا طریقہ ہے جو وہ یفترون علی اللہ الکذب، خدا پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات میں کسی کو حلال یا حرام کا اختیار نہیں دیا، حلال حرام کا کسی کو اختیار، اگر پوری کائنات میں کسی کو حلال کرنے یا حرام کرنے کا اختیار دیا ہے تو وہ مدینے کا تاجدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ہستی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار دیا، اس کے علاوہ کسی کو حلال و حرام کرنے کا اختیار نہیں دیا۔
اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ 40 دن کے لیے آؤ، میں تمہیں تورات دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے 40 دن تک اپنے رب کی بارگاہ میں کوہ طور پر چلے گئے۔ اب یہ جو میں قرآن پاک کا حصہ آپ کو سنا رہا ہوں یہ سورہ انعام ہے، 9واں پارہ سورہ انعام، اور اس کی آیت نمبر 157، 56، 55، 54، یہ تقریباً 143 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان شروع ہوتا ہے اور آگے یہی سلسلہ چلتا ہے مسلسل، تقریباً 2 رکوع اس موضوع پر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آؤ تمہیں تورات دوں۔ تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے، صرف 40 دن کے لیے قوم کو چھوڑ کر طور پہ چلے گئے۔ پیچھے کیا ہوا؟ قوم نے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ توجہ ہے؟ 40 دن کے لیے پیغمبر نے قوم کو چھوڑا اور قوم جو ہے وہ حق پر قائم نہ رہ سکی، حق پر ثابت قدم۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لکڑی کو سانپ بنتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا۔ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو سورج کی طرح چمکتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کی نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریا میں، سمندر میں 12 راستے بنا دیے۔ پتہ چلا کہ بڑے بڑے قدرت کے کرشمے دیکھ لینے سے آدمی حق کو نہیں پاتا، ہدایت پر وہی رہتا ہے جس کو خدا تعالیٰ ہدایت پر رکھتا ہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو اژدہا بنتے دیکھا، پھر بھی حق پر نہ رہے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو سورج کی طرح چمکتے ہوئے دیکھا، پھر بھی ثابت قدم نہ رہ سکے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمان سے بارشیں برستی ہوئی دیکھی، پھر بھی حق پر نہ رہ سکے۔ یہی ہے کہ جنہوں نے اپنے لیے پانی میں راستے بنتے ہوئے دیکھے، پھر بھی حق پر نہ رہ سکے۔ کیوں نہ رہ سکے؟ اس لیے کہ پیغمبر جو جدا ہو گیا۔ 40 دن کے لیے پیغمبر نے قوم کو چھوڑا اور قوم حق پر نہ رہ سکی۔ لیکن یہ امت محمدیہ ہے کہ 1435 سال ہو گئے، آج بھی اس قوم میں ہزاروں ولی اللہ موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، علماء موجود ہیں، اور گاہے بگاہے اولیاء عارفین کا وجود اس دنیا پہ آتا رہتا ہے۔ 40 دن کے لیے پیغمبر نے قوم کو چھوڑا، قوم حق پر نہ رہ سکی، ادھر 14 صدیاں گزر گئی، پھر بھی امت حق پر ہے، تو پھر مان لو کہ نبی نے اپنی امت کو نہیں چھوڑا۔ کیونکہ اگر نبی اپنی امت کو چھوڑ دے تو وہ حق پر بولو نہیں رہتی۔ آج بھی اگر حق پر موجود ہو، سلطان العارفین نے اسی لیے تو کہا تھا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو۔ اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلانتے آئی ہو۔ جیوے مرشد کامل باہو، جیں اے بوٹی لائی ہو۔ انہوں نے اپنے آخری مصرع میں یہ پیغام دے دیا کہ میرے من میں اگر خدا کی محبت جاگ اٹھی ہے، میری زبان پر اگر خدا کا ذکر جاری ہے، اگر میرے قدم صراط مستقیم پر ثابت قدم ہے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرا نبی زندہ ہے جس نے مجھے
خدا کی محبت کا شعور دیا ہے۔ اگر نبی زندہ نہ ہوتا تو پھر میرے من میں یہ بوٹی نہ لگتی۔ جب بوٹی لگی ہے اور پروان چڑھی ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ کوئی باغ بغیر مالی کے نہیں رہتا، کوئی باغ بغیر مالی کے، باغ اگر ہے، پھول مہک رہے ہیں، گھاس اپنا حسن دکھا رہی ہے، پرندے چہچہا رہے ہیں، پھلدار درختوں کا حسن برقرار ہے، تو پھر تمہیں نظر آئے یا نہ آئے مان لو کہ اس باغ کا باغبان ہے۔ اگر باغبان نہ ہوتا تو باغ اجڑ چکا ہوتا۔ پیغمبر نے 40 دن کے لیے امت کو چھوڑا، بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے، اور پہلی امتیں پہلے گزر گئیں، ہماری باری آئی بعد میں، ہماری باری آئی۔ مولانا روم نے یہاں بڑی اچھی بات کی مثنوی شریف میں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک لومڑی اور ایک بھیڑیا دونوں مل کر شیر کے پاس آئے۔ یہ یاد رہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنوی شریف ہے نا، اس کے متعلق علماء اور صوفیاء کا کہنا ہے کہ مثنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبان پہلوی۔ مولانا روم کی جو مثنوی ہے یہ پہیلیوں کی صورت میں قرآن کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ بظاہر باتیں تو جانوروں کی کرتے ہیں، لیکن جو نچوڑ نکال کے دیتے ہیں تو وہ قرآن کا مغز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں لومڑی اور بھیڑیا دونوں شیر کے پاس گئے، کہنے لگے کہ ایک جنگل میں رہتے ہیں تو کیوں علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں؟ کیوں نہ مل کر اکٹھا شکار کریں اور مل کر رہیں اور مل کر کھائیں؟ مولانا روم فرماتے ہیں کہاں شیر جنگل کا بادشاہ، کہاں یہ گھٹیا عادتوں والے جانور، اس عزت والے بادشاہ کو ان کے ساتھ رہنا بھلا تو نہ لگا، لیکن بڑے کے دروازے پر چھوٹا آئے اور خالی چلا جائے یہ بھی تو دستور نہیں ہے۔ انہوں نے چلو اکٹھے رہتے ہیں۔ پہلے دن گئے، شکار کیا، 3 چیزیں شکار ہوئی، ایک بیل، ایک گدھا اور ایک خرگوش۔ شیر نے اب شکار کرنے کے بعد بھیڑیے کو کہا تقسیم کرو۔ بھیڑیا کہنے لگا تقسیم تو ہو چکی، وہ کیسے؟ کہتے بیل جناب کا، گدھا فقیر کا، اور خرگوش جو ہے وہ لومڑی کا۔ جب یہ تقسیم ہوئی تو شیر نے کہا کہ پہلے تو نے دوستی کا دم بھرا تھا کہ ہم تینوں دوست بنے، تجھے پہلی بات بھول گئی؟ اب جب تقسیم کی باری آئی تو نے وہ دوستی والا وعدہ توڑ دیا؟ آیا تھا کہ ہم دوست ہیں، اب کر رہا ہے تقسیم کہ یہ تیرا یہ میرا، تو جہاں دوستی ہو وہاں تیرا میرا تو نہیں ہوتا نا، جہاں دوستی ہو وہاں تیرا میرا تو نہیں ہوتا نا۔ امتحان میں تو ہو گیا فیل۔ اعلی حضرت نے یہی تو کہا تھا، اسی لیے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب اے میرے پیارے محبوب تو اپنے رب کا محبوب ہے تو پھر خدا خالق تو مالک ہے، کیونکہ محبوب اور محب میں میرا تیرا نہیں ہوتا۔ تو فیل ہوا۔ تو شیر نے پنجہ مارا اور اسے زخمی کر دیا۔ اس کے بعد لومڑی سے کہنے لگا کہ اب تو کر تقسیم۔ لومڑی کہنے لگی تقسیم کی ضرورت کیا ہے؟ بیل سارا دن شکار کر کے آپ تھکے ہوئے ہیں، بیل اسے کھاؤ، بھوک مٹاؤ، باقی دن گزرے گا، شام ہوگی تو سونے سے پہلے گدھا کھا لینا، اور صبح اٹھیں گے، شکار پہ جانا ہے
تازہ دم ہونے کے لیے بطور ناشتہ خرگوش کھا لینا، سب کچھ تیرا ہے۔ شیر نے کہا تو امتحان میں ہو گئی پاس کہ تو نے اپنا کچھ نہیں رکھا، تیرا کہا ہے میرا نہیں کہا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، یہ بھی تیرا، میرا نہیں کہا۔ لیکن میں شیر ہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جس شکار میں دوسرے شامل ہوں اسے کھاؤں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، سب تو لے جا، لیکن مجھے یہ بتا کہ تو نے اتنی اچھی تقسیم سیکھی کہاں سے؟ تو لومڑی نے کہا کہ میں نے بھیڑیے کا حال دے کر سیکھی۔ میں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ بھیڑیے کا حال دیکھ کر، اور دل میں خوش ہو رہی تھی کہ مولا تیرا شکر ہے میرا امتحان بعد میں لیا گیا، اگر میرا امتحان پہلے ہوتا تو میرا بھی انجام یہی ہوتا۔ میرا امتحان بعد میں لیا گیا کہ پہلے کی حالت سے میں نے سبق سیکھ لیا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، فرماتے ہیں شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے پہلی امتیں نہیں بنایا، اگر پہلوں میں ہوتے تو بعد والے ہماری حالتوں کی داستانیں سنتے، ہماری آزمائشوں میں ناکامیوں کی وجوہات کا تذکرہ کرتے۔ ہم بعد میں آئے ہیں تاکہ پہلوں کا حال دیکھ کر اپنے حال کو درست کر لیں۔ ہمیں خدا نے بعد میں رکھا تاکہ ہم تو پہلوں کی باتیں سنیں، لیکن ہمارے بعد کوئی امت نہیں، اگر ہم سے غلطی ہو بھی جائے گی تو ہمارے تذکرے سننے والا پیچھے کوئی نہیں ہے۔ تو پہلوں کی باتیں ہوتی ہیں بعد والوں کو سکھانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں بتایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے قوم کو چھوڑ گئے، وہ قوم حق پر نہ رہ سکی، بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئی۔ وہ پہلوں کی بات سنا کر ہمیں یہی تو سمجھایا جا رہا ہے، خبردار کبھی بھولے کبھی دل میں خیال نہ آنے دینا کہ نبی چلے گئے، اگر نبی نے قوم کو چھوڑ دیا ہوتا تو یہ قوم حق پر نہ رہ سکتی۔ اگر آج بھی تم حق پر ہو تو پھر مان لو کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اسی سکھائے ہوئے سبق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے نا، آ کر کہنے لگے کیسے آنا ہوا؟ جان لینے آیا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا۔ کس کے؟ کون ہے؟ فرشتہ، نوری۔ اب نوری فرشتہ جن ہے نا، اگر یہ ناری ہے، وہ ہمارے ساتھ آ جائے، لگ جائے، چمٹ جائے، پکڑ لے، جب تک وہ اپنے اثر کو ظاہر نہیں کرتا، ہمارے وجود کے اندر بھی آ جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ہی ہے، دیوار سے گزر جاتا ہے۔ جسم ہے اس کا اتنا لطیف ہے کہ ہوا بھی جسم کو لگے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن وہ اگر لگے تو پتہ نہیں چلتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو ناری مخلوق ہے کہ جسم سے گزر جائے پتہ نہیں چلتا، تو وہ تو نوری فرشتہ ہے، اس کو تھپڑ لگا کیسے؟ اس کو تھپڑ لگا کیسے تھا؟ وہ کوئی مجسمہ تو نہیں تھا، وہ کوئی مٹی کا بنا ہوا ہماری طرح جسم تو نہیں تھا، تو تھپڑ لگا کیسے؟ اگر ادھر محض بشریت ہوتی تو نور کو تھپڑ نہ لگ سکتا، نور کو تھپڑ لگ گیا، آنکھ نکل پڑی اور ڈیلا تلی پہ رکھ کر خدا کی بارگاہ میں جا پہنچا، مولا تو نے مجھے اس بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، جو مرنا ہی، یہ حدیث ہے بخاری کے سوا کچھ نہیں مانتے، تو پھر بخاری کی تو مانو۔ اگر پیغمبر کا تھپڑ نوری کو لگ گیا تو مان لو کہ پیغمبر محض بشر نہیں، یہ بھی نور ہے، یہ بھی، تبھی تو نور کو تھپڑ لگ گیا، آنکھ نکل گئی۔ مولا تو نے اس بندے کی طرف بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اچھا مرنا کوئی چاہے یا نہ چاہے، ڈیوٹی تو ہے مارنے کی، وہ چاہے نہ چاہے مار کے آنا،
پتہ چلا کہ کہیں اس کا زور چلتا ہے کہیں نہیں چلتا، کہیں چلتا ہے زور کہیں، مولا اس کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک آنکھیں میں درست کر دیتا ہوں، لیکن جا کر یہ نہیں کہنا کہ جان لینے آیا ہوں، جا کر کہنا کہ دوست کو دوست سے ملانے آیا ہوں۔ یہاں علماء نے ایک بات کہی، علماء نے بات یہ کہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، وہ حقائق جانتے تھے، جس پر خدا نے کتاب اتاری ہو، ڈائریکٹ فرشتے کے واسطے کے بغیر ہم کلامی کی ہو، کیا وہ نہیں جانتا؟ وہ پیغمبر جانتا ہے، اپنی جان بچانا مقصود نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہزاروں سال تو نے اپنی مرضی کر لی، لیکن آج میں تجھے ادب سکھا رہا ہوں کہ جو میرے بعد آ رہا ہے وہاں تو اپنی مرضی نہیں لے کے جائے گا، جو میرے بعد آ رہا ہے نا اس بارگاہ کا احترام سکھا رہا ہوں۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا سکھایا ہوا ادب ہی تو تھا کہ جب بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو پھر وہ ملک الموت بن کے نہیں آیا، ایک دیہاتی کا روپ دھار کے آیا، بلا اجازت نہیں آیا، دروازہ کھٹکا کے پوچھ رہا ہے، کس سے پوچھ رہا ہے؟ میرے حسین کی ماں سے پوچھ رہا ہے، اندر آ جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ابھی مشغول ہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی، واپس چلے گئے، دوسری مرتبہ پھر آئے، اجازت نہ ملی، واپس چلے گئے، تیسری مرتبہ پھر آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے آنکھیں کھولی اور فرمایا بیٹی کسے واپس بھیج رہی ہو؟ وہ کسی دیہات کا رہنے والا دیہاتی نہیں، وہ تو وہ ہے جو باپ کو بیٹیوں سے جدا کر دیتا ہے، باپ کو بیٹیوں سے جدا کر دیتا ہے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ جو مکان کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ کس کی خبر دے رہے ہیں؟ جو باہر سے دستک دے رہا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی اندر بیٹھ کر باہر والوں کو جانتا ہے، اندر بیٹھ کر باہر والوں کو جانتا ہے۔ تو دراصل موسیٰ علیہ السلام نے یہ ادب سکھانا تھا۔ 40 دن کے لیے گئے، قوم جو ہے بچڑے کی پوجا کرنے لگی، اس کے بعد واپس آئے تو قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ تیری قوم فتنے میں مبتلا ہو گئی ہے، آزمائش کا شکار ہو گئی، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اگر یہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، اپنی گردنیں جھکا دیں، تلوار آئے گی، ان کا سر اڑے گا، جان دے دے میری راہ میں، پھر انہیں معاف کر دوں گا۔ اس ایک دن میں 70,000 سے زیادہ بنی اسرائیلی مارا گیا۔ بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ یہ تو توبہ کا بڑا سخت راستہ ہے، کوئی آسان راستہ توبہ کا عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا آسان راستہ چاہیے تو پھر ایسے کرو کہ ان لوگوں میں سے 70 آدمی چن کر طور پہ لاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 افراد کو چن کر طور پہ لے گئے۔ مولا اب وہاں پر طور پہ جا کر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، میرا وہ محبوب جو نبی ہے، جو امی ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرا وہ محبوب جس کے تذکرے تورات میں بھی ہیں، جس کے تذکرے انجیل میں بھی ہیں، یأمرہم بالمعروف، میرا وہ محبوب جو نیکی کا حکم دیتا ہے، ینہاہم عن المنکر، جو برائی سے منع کرے گا، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور میرا وہ محبوب جو پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا۔ توجہ، جو پاکیزہ چیزوں کو بولو، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور بری چیزوں کو حرام کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ آج تو بھی رسول ہے، تجھ پر بھی میں نے کتاب نازل کی ہے، لیکن رسول ہونے کے باوجود جو میں نے حلال کیا وہ حلال، جو میں نے حرام کیا وہ حرام، نہ تو اپنی مرضی سے کچھ حلال کر سکے،
نہ اپنی مرضی سے کچھ حرام کر سکے، لیکن جو میرا محبوب ہوگا اس کی شان یہ ہوگی کہ میں حلال اور حرام کرنے کا اختیار بھی اسی کو دے دوں۔ جو چاہے حلال کرے، جو چاہے حرام کرے۔ سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونا مرد کے لیے، لیکن سراقہ بن مالک کے لیے نسخہ نے حلال کر دیا۔ سراقہ بن مالک کے لیے سونا حلال کر دیا۔ ہر مسلمان کو اجازت ہے، ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، لیکن میرے علی پر اجازت نہیں تھی۔ کملی والے محبوب نے فرمایا علی جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے دوسری شادی تجھ پر حرام ہے، دوسری شادی تجھ پر، سب کے لیے حلال، علی کے لیے حرام۔ توجہ ہے تو ذرا بولو۔ سونا سب کے لیے حرام، لیکن سراقہ بن مالک کے لیے حلال۔ روزہ جو توڑ دے، یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، لیکن اگر کوئی روزہ توڑ کر دربار مصطفیٰ میں آ کر قدموں میں پڑ جائے تو پھر اسے کھجوریں بھی مل جائیں اور روزے توڑنے کا گناہ بھی بخشا جائے۔ یہ اگر کسی کو حلال حرام کرنے کا اختیار ہے تو وہ فقط مصطفیٰ کی ذات ہے، اور کسی کے لیے یہ راستہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، وہ 70 آدمی تو آئے ہیں معافی لینے کے لیے، یا اللہ غلطی ہو گئی، قوم نے پوجا کر لی ہے بچڑے کی، معافی دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان دو گے تو معافی دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ توبہ کا کوئی آسان راستہ، تو فرمایا اچھا آسان راستہ چاہتے ہو، آؤ پھر طور پر۔ آئے ہیں وہ توبہ کرنے کے لیے، گناہوں کی معافی لینے کے لیے، اور آگے ذکر سنایا جا رہا ہے کملی والے محبوب کا، ذکر سنایا جا رہا ہے کملی والے محبوب کا۔ اور ساری آیت کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اے موسیٰ جو لوگ میرے اس محبوب پر ایمان لائیں گے، وَعَزَّرُوهُ جو اس محبوب کی تعظیم کریں گے، وَنَصَرُوهُ جو اس محبوب کی خدمت کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور اس کے نور کی اتباع کریں گے، اولئک هم المفلحون دونوں جہانوں کی کامیابی میں انہیں دوں گا۔ اشارے میں بتایا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر جرم معاف کرانا ہے، گناہ بخشوانے ہیں تو پھر جان دو تب بخشوں گا، اور اگر آسانی کے ساتھ گناہوں کو معاف کرانا ہے تو پھر آؤ طور پر میرے مصطفیٰ کا میلاد تم سجاؤ، تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ تو گناہوں کو بخشوانے کا آسان راستہ ہے نبی کا میلاد کرنا، نبی کا میلاد کرنا۔ اور میرے دوستو وہ نبی ہے فقط پوری کائنات میں ایک وجود جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کرنے کا اختیار دیا ہے، اس کے علاوہ کسی کو حلال حرام کرنے کا اختیار، جو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، جو اللہ نے حرام کیا وہ حرام، اس کے علاوہ نہ کسی شے کو کوئی حلال کر سکتا ہے نہ کسی شے کو کوئی حرام کر سکتا ہے۔ اگر دشمنوں کے نام آ جائیں، دیکھو صحابہ کرام جب جہاد پہ جاتے تھے، اب اس بات کو بھی آپ یاد رکھیے گا، جب صحابہ کرام جہاد پہ جاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم انہیں جہاد کی طرف بھیجتے ہیں۔ اسلام جہاد کس کو کہتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ صحابیوں عورتوں کو قتل نہیں کرنا، توجہ ہے، بچوں کو قتل، بوڑھوں کو قتل، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل۔ اگر آنے والا دشمن ہتھیار پھینک دے اسے قید تو کر لینا ہے لیکن قتل نہیں کرنا، اسے قید کر لینا ہے لیکن قتل نہیں کرنا۔ این جنگ میں بھی اسلام نے یہی اصول دیے ہیں کہ عورتوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، دشمن ہتھیار پھینک دے اس کی جان نہیں لینی۔ تو جو نہ عورتوں کو دیکھے، نہ بوڑھوں کو دیکھے، نہ بچوں کو معاف کرے، وہ کوئی بھی دہشت گردی اور شیطان کا فریب تو ہو سکتا ہے لیکن اسلام میں جہاد نہیں ہو سکتا، اسلام میں جہاد
اور جہاد جو ہے وہ کافروں سے کیا جاتا ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے جہاد نہیں کیا جاتا۔ صحابہ کرام ایک جنگ پہ ہیں، دشمن کا ایک فرد پہاڑ پر چڑھا ہوا ہے، 6-7 صحابی ہیں، اس نے ہتھیار پھینکا اور پہاڑ سے اترتے ہوئے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یہ کوئی جنگی چال نہ چل رہا ہو کہ ہم 6-7 ہیں، یہ اکیلا ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہو، ہم اس پر اعتماد کریں اور اندر گھس کے کوئی نقصان پہنچا دے۔ صحابہ کرام نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ جب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی پاک نے فرمایا جب وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تم نے اسے کیوں شہید کیا؟ یا رسول اللہ وہ زبان سے پڑھ رہا تھا، دل سے نہیں پڑھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے اس کا دل پھاڑ کے دیکھ لیا تھا کہ کلمہ اس کے دل میں نہیں اترا؟ جنگ کی حالت میں دشمن بھی کلمہ پڑھ دے تو اب اس پر ہتھیار پھینک دیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو جو پیدائش سے لے کر آج جوانی تک کلمہ پڑھ رہے ہیں ان سے جہاد کرو تو یہ جہاد نہیں، یہ دہشت گردی ہے، یہ جہاد نہیں، یہ دہشت۔ صحابی جب جاتے ہیں جہاد پر، کافروں کے علاقے پر فتح پائی، ان کے بتوں کو توڑا تو جتنا مال تھا سارے مال غنیمت بنا لیا۔ اب اس مال میں وہ جانور بھی ہیں جو بتوں کے نام ہیں، وہ سونا چاندی بھی ہے جو بتوں کے نام ہے، وہ کھانے بھی ہیں جو بتوں کے سامنے دھرے ہیں۔ تو کیا خیال ہے صحابہ کرام جو بتوں کے نام جانور تھے اسے باہر نکال دیتے تھے کہ یہ حرام ہے، یا اسے بھی مال غنیمت کے طور پر تقسیم کرتے تھے اور اسے استعمال کرتے تھے؟ بتاؤ، پوری تاریخ اسلام کو پڑھو، صحابہ کرام نے کہیں پر بھی امتیاز نہیں کیا، سارے مال کو مال غنیمت بنایا، سب کو تقسیم کیا، سب کو استعمال میں کیا۔ پتہ چلا کہ صحابہ کا بھی اجماع ہے کہ اگرچہ ان جانوروں پر بتوں کے نام لیے جائیں پھر بھی وہ حلال رہتے ہیں، حرام نہیں ہوتے۔ اگر بتوں کے نام آنے سے جانور حرام نہیں ہوتے، کھانے حرام نہیں ہوتے، سونا چاندی حلال رہتا ہے، تو پھر داتا علی حجویری اور غوث اعظم کا نام آنے سے بھی چیزیں حرام نہیں ہوتی۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا بیگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم